السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45، 46، 47 یعنی 45، 46، 47 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آپ کے سامنے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نوح جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام کو اپنے اس کشتی میں سوار کر لے، اپنے اہل و عیال میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کو سوار کرو، اور تمہارے اہل و عیال میں سے جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو سوار نہیں کرنا۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کو کنعان کہا جاتا ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اس کو سوار نہیں کیا، وہ سوار نہیں ہوا، سوار بھی نہیں کیا اس نے، وہ سوار بھی نہیں ہوا۔ اور جب طوفان بالکل اپنے شباب پر تھا، پانی کے اندر جو ہے طوفان کے اندر جو موج تھا وہ بالکل اوپر کی طرف چلا جا رہا تھا، اسی دوران لہروں کے درمیان اوپر نیچے ڈوبتے اٹھتے اس اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام نے دیکھا اور نصیحت بھی کی کہ بیٹے آ کر کے اس پر سوار ہو جاؤ، پناہ لے لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا اور کفر اور شرک کے اوپر اڑا رہا۔ جب طوفان شانت ہو گیا یا شانت ہونے والا تھا، اسی درمیان نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، تو باپ کی شفقت دل کے اندر آئی، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، باپ کی شفقت کو سامنے رکھتے ہوئے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی، پکارا۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر ونادى نوح ربه، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب، فقال، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا جو بیٹا ہے وہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تمام حاکموں میں سب سے بہترین حاکم ہے، پھر تیرا وعدہ سچا ہے تو پھر میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے ہے، کیسے ڈوب رہا ہے وہ؟ مفسرین نے یہ کہا کہ باپ کی شفقت دل میں آئی، یا ان کو یہ خیال رہا ہوا کہ میرا بیٹا ہے ایمان لے آئے گا، لیکن ایمان تو وہی لاتا ہے، صحیح رستہ اور سلامتی کا رستہ تو اسے ہی ملتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، یا جس کے دل کے اندر صحیح رستے کو پا لینے کی چاہت ہوتی ہے اسے ہی صحیح رستہ ملتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو صحیح رستہ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ گزارش کر دی کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل و عیال میں سے جو بھی ہوگا سب کو بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، وہ نہیں بچا، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے سب سے بہترین حاکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، تیرا جو بیٹا ہے وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، باقی سارے رشتے نبی کے تعلق سے ہمیشہ سے یہ قانون رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہی قانون اس دنیا کے اندر بھی رائج ہے کہ ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے، جو بھائی چارگی ہوتی ہے، جو اخوت ہوتی ہے،
اس کے اندر زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، اور ایمان کے اعتبار سے جو بھائی چارگی ہوتی ہے اصل میں وہی بھائی چارگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، اب ہمارا بھائی بھی ہے کچھ بھی ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کا ضرور حقدار ہوگا، لیکن جو اصل اہل و عیال ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کے اوپر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہی اس کے اصل اہل ہوتے ہیں۔ نبی پر ایمان نہیں لانے والے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اہل و عیال نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے یہاں پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے اندر جو محبت ہوتی ہے، اس کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، جو پائیداری ہوتی ہے، وہ کسی بھی رشتے کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان والا ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان والا ہو، وگرنہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، لوگ مطلب کے اعتبار سے بناتے ہیں پھر توڑ بھی لیتے ہیں۔ ابھی مطلب ہے تو ان سے رشتہ رہے گا، مطلب ہے تو رشتہ نہیں رہے گا، یہ رشتے دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے مزید فرمایا انہ عمل غیر صالح، کیونکہ وہ ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا نہیں ہو۔ اگر وہ ایمان والا ہوتا، نیک عمل کرنے والا ہوتا تو تمہارا اہل و عیال ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت میں جو نجات کا جو ہمارے اوپر ہمارا جو نجات کا جو ذریعہ بنے گا، ہم لوگوں کے آخرت میں جو نجات کا ذریعہ بنے گا وہ ایمان اور نیک عمل، اس کے علاوہ کچھ بھی بننے والا نہیں۔ کوئی نبی کا بیٹا ہوگا، کوئی عالم کا بیٹا ہوگا، کوئی نیک آدمی کا بیٹا ہوگا، کوئی بزرگ کا بیٹا ہوگا، اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ نجات کی بنیاد کیا ہوگی؟ ایمان اور نیک اعمال، تبھی جا کر کے انسان کو نجات ملے گا۔ کوئی دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں پیر کی جو ہے مریدی اختیار کر لیں گے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، فلاں فقیر کے دامن میں جا کے وابستہ ہو جائیں گے، اس سے بھی نجات ملنے والی نہیں۔ ابھی فلاں پیر صاحب ہے، ان کے دربار میں ہر جمعرات کو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا، کیونکہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کر دیں گے۔ نبی تو سفارش کر ہی نہیں پائیں گے، یہاں تو نبی کی بات کو نہیں مانی جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کریں گے تو اللہ اس کو بھی رد فرما دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کلیئرلی سفارش کریں گے قیامت کے دن کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کو رسوائی قیامت میں نہیں ہوگی، میرا باپ اس حال میں ہے، تو اللہ کہے گا کہ نہیں، مشرکوں کے اوپر جنت حرام ہے، مشرکوں کے اوپر جنت حرام ہے، اور دوسری شکل میں بنا کر اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کر دیا تھا، بنو ہاشم کا نام لے کر کے، قریش کا نام لے کر کے، اپنے پھوپھی کا نام لے کر کے، اپنی بیٹی کا نام لے کر کے، اپنے چچا کا نام لے کر کے کہ جو لینا ہے دنیا میں لے لو، قیامت کے دن ہم تم کو نہیں بچا پائیں گے۔ لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ اگر قیامت کے دن نجات چاہیے تو ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور نیک عمل کیے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید نہیں ہے، نیک عمل کیے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید ہے، ایمان ہے اور نیک عمل نہیں انجام دے رہے ہیں تب بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں بالکل لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے وہ نیک نہیں ہے، بالکل ناشائستہ اعمال، بالکل برے اعمال انجام دینے والا ہے، نیک اعمال انجام دینے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو مطلق علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کیجیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تب تو اللہ نے کہا کہ اگر علم نہ ہو تو سوال مت کرو۔ اگر نوح علیہ السلام کو علم ہوتا تو کیا وہ سوال کرتے؟ نہیں سوال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ بالکل غلط اور قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نوح میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ نصیحت ہے جس نصیحت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
سیدنا نوح علیہ السلام کو سربلند کرنا چاہتا تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی بھی اگر سامنے غلطی ہو رہی ہو اور اس کی اگر نصیحت کی جائے تو یہ اس کی سربلندی کے لیے، اس کو گرانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ابھی بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو نصیحت کر دی حضرت، ہم گر گئے لوگوں کے سامنے، تو یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوح کو نصیحت کی اور اس کو قرآن کریم میں آیت بنا کر کے نازل فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت کی. آگے دیکھیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا. اللہ نے فرمایا قال، نوح نے کہا، کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جس چیز کا مجھ کو علم نہیں ہے میں تجھ سے سوال کروں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. میں ایسا سوال کرنا نہیں چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اے رب اگر تو نے ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں کی اور میرے اوپر رحم نہیں فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ رب نے نصیحت کی، نوح نے فوراً نصیحت کو قبول کیا. ابھی آج کے ڈیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے، لیکن علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت کو ہمیشہ پازیٹیولی لینا چاہیے اور فوراً نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے نصیحت کو قبول کیا، اس کو ظاہر بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے قبول کیا. ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے نوح علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت فرمائی اور فوراً نوح علیہ السلام نے نصیحت کو ایکسیپٹ کر کے اللہ کی پناہ چاہی کہ اللہ میں ایسا سوال کرنے سے تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ جس کا مجھ کو علم نہیں، تو مجھ کو بخش دے، رحم فرما، کیونکہ اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو میں نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤں گا. سامعین کرام، ابھی آگے اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.